ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اس آیت نمبر 187 کا بڑا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، البتہ کچھ حصہ باقی ہے، وہ آج پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ پیچھے جو یہ آیت شروع سے چل رہی ہے، اس میں روزے کے احکامات بیان کیے گئے، اور خاص طور پر روزے کی روزہ جب افطار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد رات آتی ہے، تو اس رات میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا، یہ تفصیل ہم نے پچھلی آیت میں، آیت کے ابتدائی حصے میں پڑھی ہے، کیونکہ شروع میں عشاء کی نماز سے پہلے کچھ کھا پی لیا یا جو بھی جائز تقاضے ہیں وہ پورے کر لیے تو کر لیے، عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز کا وقت، اس کے بعد پھر کھانا پینا ممنوع ہوتا تھا، اور کسی قسم کے جائز تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے تھے۔ بہرحال یہ چیز مشکل تھی اور مشکل پیش آئی، تو اللہ رب العزت نے پھر آسانی فرمائی، اور پوری رات سورج غروب ہونے سے لے کر فجر طلوع ہونے تک کھانے پینے اور جائز تقاضوں کی اجازت دے دی۔ یہ خلاصہ ہے اسی آیت کے پچھلے حصے کا۔ ولا تباشروہن، ولا اور نہ، تباشرو مباشرت کرنا، ہن ان بیویوں سے، ولا تباشروہن اور ان بیویوں سے مباشرت نہ کرنا، وانتم جبکہ تم، عاکفون اعتکاف کیے ہوئے ہو، وانتم عاکفون جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو، فی المساجد مسجدوں میں، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو پھر ان بیویوں سے مباشرت نہ کرنا۔ تلک یہ، حدود اللہ، حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں۔ فلا پس نہ، تقربو قریب بھی جانا، ان کے، فلا تقربوہا پس ان کے قریب بھی نہ جانا، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ ہم کئی دفعہ پڑھیں گے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاں گناہ کے قریب بھی نہ جانا، ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت ایک جائز کنڈیشن ہوتی ہے، اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر آدمی اس اجازت کو استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ استعمال کرتا کرتا ناجائز میں مبتلا ہو جائے گا، وہ ناجائز میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ مثلا اگر مجھے پتا چلتا ہے فلاں جگہ پر کوئی ایسی محفل برپا ہے جو برائی کی محفل ہے، گناہ کی محفل ہے، ناجائز کاموں کی محفل ہے، تو میرے لیے یہ تو جائز ہے ہی نہیں کہ میں اس محفل کا حصہ بنوں، لیکن میرے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ میں اس محفل کے قریب جاؤں، قریب بھی نہ پھٹکوں۔ قریب جاؤں گا تو اس میں جا پڑوں گا، قریب جاؤں گا تو اس میں جا بھی پڑوں گا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک شکل اور ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال بھی واضح کر دیا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے حرام بھی واضح کر دیا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبَهَاتٌ، لیکن ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی رہیں گی جو جن میں کچھ ڈاؤٹ ہوگا، جن میں کچھ شبہ ہوگا، کسی ایک پہلو سے لگتا ہوگا کہ یہ کام ٹھیک ہے، کسی دوسرے پہلو سے لگتا ہوگا نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ڈاؤٹ ہوگا۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کہیں کہیں ڈاؤٹ ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان مشتبہات سے بچ گیا تو وہ حرام میں پڑنے سے بچ جائے گا، اور جو ان مشتبہات کے اندر مبتلا ہو گیا، چلو اتنی تو خیر ہے نا، اس کی تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں جو مشتبہات میں پڑ گیا تو وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا، وہ اپنی عزت بھی گنوا بیٹھے گا اور اپنا ایمان بھی بسا اوقات وہ گنوا بیٹھے گا۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک، سو اس طرح، یبین، کھول کر بیان فرماتے ہیں، اللہ، اس طرح کھول کر بیان فرماتے ہیں اللہ آیات ہی، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کر اپنی آیات بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، وہ برائیوں اور گناہوں سے بچیں اور نافرمانیوں سے بچیں۔ ولا، اور نہ، پچھلی آیت میں ایک یہ تھا کہ جب اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے قربت اور صحبت نہ کرو، ویسے اسی آیت میں رمضان کی رات میں بیوی کے ساتھ قربت یا صحبت کی اجازت دی گئی ہے۔ اس آیت کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان روزوں کی راتوں میں تم اپنی بیویوں کے قریب جاتے ہو تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے تمہارے لیے، حلال کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر حالت اعتکاف میں ہے آدمی، اس کے لیے پھر جائز نہیں ہے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کوئی بھی طرز عمل اختیار کرے۔ ولا تباشروہن، اور نہ ان سے مباشرت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتے ہیں آیات ہی، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچیں۔ ولا، اور نہ، ولا، اور نہ، تأکلوا، کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، اموال مال کی جمع ہے، کم اپنے، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے پر، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر نہ کھاؤ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر نہ کھاؤ، وتدلوا، اور نہ لے جاؤ، بہا، اسے، الی الحکام، حکام حاکم کی جمع ہے، حاکموں کے پاس، افسران کے پاس، ذمہ داران کے پاس، لتأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، ایک حصہ، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، من سے اموال مالوں، الناس لوگوں، تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ کھا سکو، تاکہ وتدلوا بها الى الحکام، اور اس کو حاکموں کے پاس لے کے نہ جاؤ، تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ کھا سکو، بالاسم، گناہ کے ذریعے، بالاسم، گناہ کے ذریعے، وانتم، جبکہ تم تعلمون، جانتے ہو۔
اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مسلمان تو مسلمان ہی ہے، کسی انسان کا مال غلط طور پر ہتھیانا اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا، اس کو ناجائز اور حرام کوئی آدمی کسی کا مال ہتھیا نہیں سکتا کسی بھی طریقے سے، چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، یا اور جو شکلیں ہیں کسی کا مال ہتھیانے کی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ کوئی شخص، یہ اسلام کا مال کی حفاظت کا اصول ہے۔ اسلام نے لوگوں کی جان بھی محفوظ کی ہے نا، کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، مال بھی محفوظ کیا ہے، کوئی کسی کا مال نہیں ہتھیا سکتا۔ اسی لیے وہ تمام صورتیں جس میں کوئی شخص کسی کا مال ہتھیاتا ہے ان پر اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں، اور بلکہ اس حد تک اسلام نے انسان کے مال کا تحفظ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پر حد جاری فرمائی ہے، اور وہ حد، ابتدائی جو حد ہے وہ ہے ہاتھ کاٹنے کی صورت میں، وہ ہاتھ کاٹنے کی صورت میں اللہ رب العزت نے حد جاری فرمائی ہے۔ اس سے ایک اگلی سٹیج ہے، یہ چوری پہ ہوتا ہے، چوری کرے تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اس سے اگلی ایک سطح ہے، وہ ڈاکہ ہے، وہ ڈاکہ، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ سخت سزا رکھی ہے۔ ہم چھٹے پارے میں پڑھیں گے، کم سے کم 4 سزائیں اللہ تعالیٰ نے ڈاکہ مارنے والوں کے لیے رکھی ہیں۔ ان کو ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دو، اور ان کو قتل کر دو، ان کو پھانسی پہ لٹکا دو، اور یا ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹو اور ان کو سزائے موت پھانسی بھی دو، یا ان کو شہر سے نکال دو، علاقہ بدر کر دو۔ یعنی تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کی جان اور مال دونوں کے در پہ ہیں۔ اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا وہ کسی کی جان اور مال پہ ہاتھ ڈالے، نہ وہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے، نہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی کسی کے مال پہ ہاتھ ڈالے۔ تو یہاں ابتدائی طور پر یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پہ نہ کھاؤ۔ کوئی بھی ایسی صورت جس میں دوسرے سے زبردستی کر کے مال لیا جائے، دھوکہ دے کر مال لیا جائے، کسی بھی غلط طریقے سے اس کا مال لیا جائے، اللہ رب العزت نے اس کی اجازت کسی کو نہیں دی۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پہ نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس جملے کے 2 معنی ہیں۔ پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنا یہ مال حاکموں کے پاس لے کے نہ جاؤ، اپنا یہ مال حاکموں کے پاس لے کے نہ جاؤ۔ کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ لوگوں کا مال ناحق کھا سکو۔ یہ رشوت ہے، یہ رشوت ہے۔ جیسے کسی بھی آفیسر کو رشوت دی اور رشوت لے کر کسی کی چیز پر قبضہ کر لیا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کے زیورات پہ قبضہ کر لیا، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں، نہیں۔ وَتُدْلُوا بِهَا، یہ مال حاکموں کے پاس لے کے نہ جاؤ ان کو رشوت کے طور پر دینے کے لیے کہ تم ان کو رشوت دو اور وہ پھر اس رشوت کے ذریعے ناجائز کام میں تمہارا ساتھ دیں، تمہاری مدد کریں۔ ایک معنی یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ معنی بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ آپس کے معاملات حاکموں کے پاس اس لیے لے کے نہ جاؤ، آپس کے معاملات حاکموں کے پاس اس لیے لے کے نہ جاؤ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم میں سے ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر کھائے۔ یہ کیا ہے؟ غلط جھوٹے مقدمات، کسی کے خلاف جھوٹے مقدمات، کس لیے؟ صرف اس لیے اس کا مال ہتھیانا، اس کی کوئی چیز ہتھیانا، اس کے اسباب ہتھیانا، اس کی زمین ہتھیانا، اس کی اور چیز اس پر قابض ہونا۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اپنے کوئی بھی معاملات اس لیے حاکموں کے پاس لے کے نہ جاؤ کہ تم میں سے ایک شخص دوسرے کا مال ناحق طور پہ کھائے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جبکہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے یہ کام نہیں کرنا۔ غلطی سے کوئی ایسی شکل ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے قابل معافی، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلا، غلطی سے ایسا ہو گیا۔ کسی شخص نے کسی کی زمین پر دعویٰ کر دیا، اس کا خیال یہ تھا کہ یہ زمین تو میری ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میری زمین ہے،
اور میری زمین پر کوئی دوسرا قابض ہوا ہے، حالانکہ اصلاً ایسا نہیں تھا، زمین کسی اور کی تھی، لیکن یہ غلط فہمی میں چلا گیا، یہ تو قابل معافی ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، لا علمی تھی، غلط فہمی تھی، یہ تو اللہ کے ہاں قابل معافی ہو سکتا ہے، لیکن اگر جانتے بوجھتے کوئی جاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی سے اللہ رب العزت نے یہاں پر منع فرمایا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ اگر تو دنیا میں حل ہو گیا، یہ معاملہ اگر تو دنیا میں حل ہو گیا، جس نے زیادتی کی تھی اس نے کسی بھی صورت تلافی کر دی، معافی مانگ لی، تلافی کر دی، جو بھی کر لیا، اگر تو دنیا کے اندر یہ معاملہ حل ہو گیا تو پھر تو بہت بہتر ہے، اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ دنیا میں یہ معاملہ حل نہ ہوا، ایک شخص لوگوں پہ زیادتی کر کے چلا گیا، قیامت کے دن پھر اس کا معاملہ بڑا ہی مشکل ہے۔ قیامت کے دن اس کا معاملہ، ہم نے ایک حدیث مبارکہ اکثر سنی ہوگی آپ نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ مفلس، صحابہ کرام کہنے لگے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ کوئی پیسے ہیں نہ کوئی ساز و سامان ہے، غریب خالی ہاتھ، مفلس اس کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میں بتاؤں میری امت کا مفلس کون ہوگا؟ جو شخص قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، اور بھی خیر کے کام ہیں، بہت کچھ اس کے پاس ہے، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، یا اللہ دنیا میں اس نے میرا مال ہتھیایا تھا، اچھا اب مال تو دنیا کا رہ گیا، دنیا میں تم ایسے کرو اس کی فلاں نیکیاں لے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آئے گا، یا اللہ اس بندے نے میرا خون بہایا تھا، اچھا ایسے کرو تم اس کی یہ نیکیاں لے جاؤ۔ ایک تیسرا آئے گا، یا اللہ اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی، اللہ فرمائیں گے اچھا اس کا یہ مال تم لے جاؤ، اس کے یہ اعمال یہ نیکیاں تم لے جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیکیاں ختم ہو گئیں، نیکیاں ختم ہو گئیں، فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ مَا يُقْضَى عَلَيْهِ، نیکیاں ختم ہوئیں اور ابھی متاثرین باقی ہیں، ایک آ رہا ہے میرے ساتھ یہ زیادتی، ایک آ رہا ہے میرے ساتھ یہ زیادتی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اپنی برائیاں اور اپنے گناہ اب اس پر ڈالو۔ وہ لوگ اپنے گناہ اس پر ڈالیں گے، طرحت علیہ ثم طرح فی النار، اور وہ ان گناہوں کے بوجھ کے ساتھ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ لہذا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خبردار ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ آپس میں، وتدلوا بها الی الحکام، اللہ نے قیامت رکھی ہی اس لیے، قیامت اللہ نے رکھی ہی اس لیے ہے تاکہ اول تو ڈر جائے کوئی بھی شخص، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے، کسی پہ ظلم کرتے ہوئے ڈر جائے، پہلے ہی ڈر جائے، نہ کرے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، اور یہ حساب اللہ کے سامنے ہوگا، یہ حساب اللہ کے سامنے ہوگا۔ اب اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے سامنے اگر حساب ہے تو پھر وہاں پر کیا گنجائش رہتی کسی شخص کے لیے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن ہر شخص اپنا مقدمہ خود اللہ کے سامنے پیش کرے گا، جو بات چیت بحث مباحثہ کرنا ہے خود ہی کرے گا۔ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، تو وہ جو معاملہ ہے نا وہ پھر بہت مشکل ہے۔ وہاں تو پھر یہی ہے کہ بھائی اب کرو، یا تو اس کا حساب پورا کرو کسی بھی طرح، اور یا پھر جہنم میں جاؤ، وہاں پھر دوسری آپشن صرف جہنم ہے بس۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مال ناحق، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور یہ مال حاکموں کے پاس اس لیے لے کے نہ جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ کھا سکو، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں ہڑپ کر سکو، اس پر قبضہ کر سکو ناجائز اور گناہ کے طور پر، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم خوب جانتے ہو۔